اب بھائی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں. کیا یہ بات صحیح ہے کہ جنت جو ہے وہ نیک ماں کے پیروں کے تلے ہوگی؟ ان کا سوال یہ ہے کیا یہ بات صحیح ہے کہ جنت نیک ماں کے پیروں کے تلے ہوتی ہے؟ بھائی نیک اور بد کا تو نہیں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حدیث میں ماں کے پیروں تلے. جب حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں کہ ہماری ماں آئی ہے مدینے میں اور وہ ایمان میں نہیں آئی ابھی، کیا ہم اب بھی اس کی خدمت کریں؟ کہ ہاں بالکل اس کی خدمت کرو، اس کا بہت حق ہے تمہارے کو. اس بات سے ثابت ہو گئی کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، نہ کہ نیک ماں کے پیروں کے نیچے. عید کی نماز فرض ہے یا واجب؟ اگر نہ پڑھے تو کیا گناہ ہوگا؟ ان کا سوال یہ ہے عید کی نماز فرض ہے یا واجب؟ نہ پڑھے تو کیا گناہ ہوگا؟ ہاں بالکل بھائی، صغیرہ گناہ ہے. مطلب واجب ہے کیونکہ فرض نہیں ہے آپ کے اوپر، تو اگر آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کو گناہ ہوگا. لیکن اگر لگاتار آپ نے 3 عیدین چھوڑ دی پھر یہ کبیرہ گناہ بن جائے گا، پھر وہ آپ کے اوپر مطلب بڑے گناہوں میں لکھا جائے گا آپ کے. اگر ایک آدھی آپ کی چھوٹ گئی مان لو تو پھر یہ صغیرہ گناہ ہے، گناہ تو توبہ سے انشاءاللہ تعالیٰ معاف ہو جائے گا. ایک سوال ہے کہ عید کی نماز کی قضا کرنی ہے؟ اچھا، اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو بعد میں پڑھنی ہے؟ نہیں بھائی، عید کی نماز کی قضا نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک تو خطبہ جڑا ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، واجب ہے. تو اگر آپ کی کہیں ایک مسجد میں نکل جائے تو کوشش کر کے کسی دوسری جگہ، کیونکہ میرے خیال میں 10:30 11 بجے تک عید کی نمازیں میں نے سنا ہوتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ، اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلی یا کوئی کوتاہی ہو گئی. ان کا سوال یہ ہے کہ عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے، طلاق کی عدت. اور جن لوگوں کی یوٹرس نکل جاتی ہے یا حیض نہیں آتے جنہیں، ان کی عدت 3 ماہ ہے بھائی. 3 مہینے ان کی عدت ہے جنہیں حیض نہیں آتا. بہت سی بچی ایسی ہوتی ہیں یا بہت سی بوڑھی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں حیض بند ہو جاتا ہے، تو ان کی عدت 3 ماہ بتائی شریعت میں. کیا عقیقے میں بڑا جانور کر سکتے ہیں کئی بچوں کا عقیقہ اگر کرنا ہو؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ کئی بچوں کا عقیقہ کرنا ہے تو ان کے مطلب حصے جوڑ کے ایک بڑا جانور کر دیں. نہیں بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ہے کہ اگر لڑکا ہو تو 2 بکرے، لڑکی ہو تو 1 بکرا. اگر آپ کی حیثیت ہے تو آپ اسی طرح سے کریں، حیثیت نہیں ہے تو نہ کریں. عقیقہ جو ہے وہ آپ کے اوپر واجب یا فرض نہیں ہے کہ آپ کو ضروری کرنا ہے، لیکن اگر آپ کی حیثیت ہے، پیسے والے آپ ہیں، تو آپ کو کرنا چاہیے کیونکہ نبی کا حکم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب بھتیجا ہوا تو کچھ صحابہ نے یہ بات کہی ان سے کہ بڑی خوشی ہوگا، بچہ آیا ہے اور آپ بکری کی جگہ اونٹ کر دیں. اونٹ کی بڑی ویلیو تھی وہاں. تو وہ تیش میں آگے کہنے لگے کیسے ہو جائے گا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ بکرا ہے دمبا کرنا ہے، تو کسی قیمت پہ بھی نہیں ہو سکتا کہ حضور کے قول کے خلاف کوئی کام کیا جائے. تو اس لیے بکروں کا جب حکم ہے تو بکرے ہی کریں، اور اگر حیثیت نہیں ہے تو نہ کریں. یہاں جس خطے میں ہم رہتے ہیں یہاں پر یہ بات مشہور ہے کہ مان لیجیے آپ جیسے کچڑے میں یا بھینس میں 7 حصے ہوتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جیسے اگر لڑکے ہیں تو 3 لڑکے اور 1 لڑکی کا ہو جائے گا 7 حصے. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے خطے میں اس طرح سے کر دیتے ہیں. میں تو آپ کو بھائی نص بتا رہا حدیث سے، میں خطے کی بات نہیں کرتا، نہ میں کسی مسلک کی، نہ میں کسی مولوی صاحب کی، نہ میں کسی پیر صاحب کی. میں تو آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جو نبی کے گھرانے سے چیز نکلی ہوئی ہے، نبی کے زبان سے جو نکلی ہوئی چیز ہے. ہمارے لیے اوتھینٹسٹی اس بات کی ہے. اگر وہ ہمیں نہ ملے نا پھر ہم ان کی مان لیں گے، لیکن جہاں ہمیں حضور کی کوئی بات مل رہی ہو تو وہاں ہمیں کسی کی نہیں ماننی حضور کے علاوہ. ان کا سوال یہ عقیقہ صحیح وقت کیا ہے؟ 7ویں دن کا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد تو تم کبھی بھی کرتے رہو، وہ سنت نہیں ہوگا. سنت جو طریقہ ہے وہ 7ویں دن آپ کو عقیقہ کرنا چاہیے. ختنوں کی ہمت ہو، بچے میں طاقت ہو تو ختنے کرا دو، بال منڈوا دو، اس کا نام رکھ دو. ان کا سوال یہ ہے کہ نماز عید کی جانے کے لیے کھجور یا میٹھا کھا کے جانا چاہیے، اس کا کیا ہے؟ یہ سنت ہے بھائی، نبی نے فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کھجور کھا کے جاتے تھے.
تو آپ کو تو چانس مل رہا ہے، آپ کل کو کھجور کا ڈبہ لے کے کھڑے ہو جانا اپنی مسجد کے باہر، اتنا بڑا کام ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے، کیونکہ کسی کو اس سنت کا نہیں پتہ، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ تو آپ ایک ڈبہ خرید لو 10 کلو کا، اور اسے 2-3 جگہ کر کے اپنے لڑکوں کو، اور آپ سب سے آخر میں جب امام صاحب کھڑے ہو جائیں نا خطبہ دینے کے لیے، بیٹھ جائیے جا کے مسجد میں، باقی سب کو کھجوریں کھلا دو جانے سے پہلے۔ نبی میٹھی عید کو کھجوریں کھا کے جاتے تھے، اور بقرہ عید میں جو عید الاضحیٰ کہلاتی ہے اس میں آگے روزہ کھولتے تھے گوشت سے، تو میٹھا کھا کے جانا سنت ہے، بلکہ کھجور کھا کے جانا سنت ہے۔ تو آپ کھجور کھا کے جانا، کھجور کا انتظام کر لیں سب لوگ، اور اپنے رشتہ داروں میں بھی الارم لگا لیں، فون کر دیں۔ مجھے تو جب یاد آتا ہے تو میں 2-4 10-5 جگہ فون کرتا ہوں، بھائی کھجوریں ضرور کھا لینا یار۔ جو سنتیں ہم نے مار دی نا، انہیں زندہ کرنا کتنے بڑے اجر کا کام ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم نے ماری نا، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ختم کر دی سنتیں۔ میں نے تو آپ کو بتا دیا، جو نبی کی سنت ہے وہ کھجور ہے، اسی سے لوگوں نے میٹھا نکال لیا۔ چھوارے بھی میٹھے ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے کھجور تو آپ چھوارے کھا کے چلے جاؤ، وہ بھی اسی خاندان کی چیز ہے۔ سوال یہ ہے کہ تراویح پڑھانے والے کو زکوٰۃ کے پیسے سے ہدیہ دیا جا سکتا ہے، اور کیا تراویح پڑھانے کے پیسے لینے چاہیے؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی، ان کا سوال یہ ہے کہ تراویح پڑھانے کے پیسے لینے چاہیے، اور اگر پیسے دیں تو کیا زکوٰۃ کی رقم میں سے اسے ہدیہ دے سکتے ہیں؟ ایک تو تراویح پڑھانے کے پیسے لینا ناجائز ہے، بالکل طے کر کے کہ ہم اتنے پیسے لیں گے، بالکل ناجائز ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی ہدیہ دے، کوئی حرج نہیں۔ دیکھو جو بھی آپ کے پاس امام صاحب آئے نا کہ ہم تراویح پڑھائیں گے، سب سے پہلے کہہ دو ہم دینے کچھ نہیں، پھر بھی وہ پڑھائے تو اس کا مطلب وہ اخلاص سے پڑھا رہا، پھر آپ اپنی مرضی سے اسے خزانہ دے دو چاہے۔ ابھی میں نے نیوز کل یا پرسوں پڑھی، جن نے تراویح وہاں پڑھائی پنجاب یا کہاں پہ، اسے کاٹ دی، یا اندور میں، ہاں، تو وہ اپنی خوشی سے دی نا، انہوں نے طے تو نہیں کری تھی، اپنی خوشی سے آپ خزانہ دے دو اسے، لیکن اس کا طے کرنا وہ ناجائز ہے۔ اب دوسرا سوال آپ کا کہ زکوٰۃ میں سے اسے ہدیہ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، اگر وہ مستحق ہے۔ آپ پتہ کر لو، اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق بندہ ہے تو بالکل آپ اس کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کرو، وہ اللہ کے دین کے کام میں لگا ہوا ہے۔ کم کس نے؟ بڑا کام کرا، وہ امیر آدمی ہوگا، امیر حافظ بھی تو ہیں، تو اس نے پیسے نہیں لیے اور وہ ہدیہ کر دیے، یہ بڑا کام کرا اس نے، اللہ نے اسے دے رکھ۔ یار جب اللہ جب دے تو ہم کیوں بندوں سے لیں؟ آپ مانگتے کیوں ہوں بندوں سے؟ اگر اللہ آپ کو دینے والا ہے اور وہ اتنا بڑا ہے، اتنی شان والا ہے، وہ اپنی شان سے دے گا، آپ کا پلو ہی نہیں پھیلنے دے گا کبھی بھی انشاءاللہ۔ آپ توکل اس پہ کر لو بس ایک بار۔ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا کھلا سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا کھلا سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، آپ کھانا دے سکتے ہو خرید کے، اسے مالک بنانا ہے کھانے کا، پھر وہ اسے بیچے، کھائے، کھلائے، مطلب اسے مالک بنانا اس کا کھانے کا۔ یہ نہیں کہ آپ نے 20 آدمی کو بٹھا دیا اور اس میں آپ کھانا کھلا رہے لوگوں کو، یا آپ روزے کھلوا رہے، یا آپ کولڈ ڈرنک پلا رہے اور اس میں پھر زکوٰۃ میں لکھ رہے، نہیں ہوگا۔ کسی لڑکی کی شادی اور کروا دی، کھانا بھی کر دیا، تو وہاں ہمارے کھانا جائے گا؟ ان کا سوال یہ ہے کسی لڑکی کی شادی میں انہوں نے زکوٰۃ کے پیسے دیے، پھر وہاں سے کارڈ بھی آ گیا ان کا، تو وہاں کھانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، کیونکہ وہ کارڈ اس نے آپ کو مہمان بنا کے بلایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر میں داخل ہوئے تو یہ پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ صفیہ ایک نام کی ایک ان کی جو لیڈی تھی جو ان کے گھر کے کام کیا کرتی تھی، باندھی، تو اس نے کہا حضور کچھ نہیں ہے، بس یہ تھوڑا سا صدقے کا گوشت آیا، یہ میرے لیے آیا اور یہ تو آپ کو میں کھلا نہیں سکتی۔ کہنا نہیں، یہی بنا، تیرے لیے صدقہ ہے، یہ میرے لیے تو یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے تیری طرف سے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ نے انہیں جو زکوٰۃ دے دی وہ دے دی، اس کے بعد وہ اگر آپ کی دعوت کرتی ہے آپ کے لیے جائز ہے کھانا۔ امداد ہو یا زکوٰۃ ہو، یار امداد کس کے نام پہ دیا آپ نے؟ اللہ کے نام، تو آپ اللہ کا نام کا کھا رہے ہیں۔ ہم اللہ کے منگتے ہیں، ہم اللہ کے گداگر ہیں، اپنے آپ کو اندر سے مانا کرو کہ ہم منگتے ہیں اللہ کے، ہم اسی کے در کے سوالی ہیں، ہمیں اور کوئی در نہیں چاہیے۔ ان کا سوال یہ ہے بڑے سے غلطی ہو، چھوٹے سے معافی مانگ رہا، چھوٹا مان نہیں رہا تو کیا کیا جائے؟
بھائی اس کے حال پہ چھوڑ دے, معافی مانگنا بند کر دے اس سے, اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دے, اللہ اس کا دل بدل دے گا انشاءاللہ. دیکھو میں ایک بات بتاؤں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ اگر ظالم مظلوم سے معافی مانگے اور مظلوم اسے معاف نہ کرے تو وہ قیامت کے دن میرے ہاتھ سے حوض کوثر پہ آب کوثر نہیں پیے گا. اتنی سخت حدیث ہے اس معاملے میں. تو اس لیے اگر آپ سے کوئی معافی مانگے نا, مان لو موٹر سائیکل کسی سے ٹکرا گئی, آپ کا کوئی نقصان ہو گیا, آپ کو غصہ آ رہا بہت, وہ ہاتھ جوڑ دے, فوراً معاف کر دو, آب کوثر مل گیا سمجھو. اسی حدیث کو الٹا کر لو نا, بالکل. دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت ہے حدیثوں کو الٹا کر کے اپلائی کرنا. میں نے شاید آپ لوگوں کو سنایا نہیں, ایک بار قصہ سنایا تھا, ہاں بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو اگر آپ نے جب حضور نے فرمایا کہ ظالم مظلوم سے معافی مانگے, مظلوم معاف نہ کرے تو آب کوثر نہیں پی پائے گا, اسے الٹا کرو کہ ظالم مظلوم سے معافی مانگے, مظلوم اسے معاف کر دے, آب کوثر پیے گا میرے ہاتھ سے. تو آپ انتظام کر رہے ہیں, فوراً معاف کر دیا کرو. سچی بات بتاؤں, آج کا اصل میسج, اپنی دونوں جیبیں گھر سے جب نکلو نا تو معافیوں سے بھر کے نکلا کرو. ایک جیب میں وہ معافی کہ آپ سے غلطی ہو جائے فوراً معافی مانگ لو, ایک دوسری جیب میں وہ معافی کہ کسی اور سے آپ کے حق میں غلطی ہو جائے فوراً معاف کرو. نبی نے فرمایا معاف کرنے والے ہی معاف کیے جائیں. تو اگر واقعی معافی چاہیے دل سے, زبانی تو سب مانگ رہے ہیں, استغفر اللہ کی تصویر روز پڑھتے ہوں گے لوگ, اور معاف کرنے کو تیار نہیں اپنے سگے بھائی کو بھی. پڑھو جو تصویر, استغفر اللہ کا حق تھوڑی ادا ہو رہا. اگر آپ کے دل میں بغض اور کینہ ہے اپنے رشتہ داروں کے خلاف اور آپ تسبیح کھینچ رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر, معاذ اللہ کو کوئی بدھو بنا سکے؟ کرو جو, پڑھو جو تسبیح. ہوتا کیا ہے, یہاں سے تو نہیں نکلا استغفر اللہ. ان کا سوال یہ, تراویح میں مٹھائی بانٹنا ٹھیک ہے کیا؟ پرسوں کھائی نہیں تم نے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ تراویح میں مٹھائی بانٹنا ٹھیک ہے؟ بھائی یہ علاقائی معاملہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, مگر ہر چیز ثابت والی نہیں ہے اپنے علاقے کی خوشی کے حساب سے. اگر کوئی صاحب حیثیت ہے اور اس کے بچے نے کلام پاک پورا کیا اور وہ خوشی میں آپ کو تحفہ دے رہا کوئی یا مٹھائی بانٹ رہا, کوئی حرج نہیں, لیکن اسے کر نہ بنا لیں. اگر کسی سال نہیں بانٹتا تو یہ نہ ہو کہ اسے بھی لگے یار یہ تو ادھورا رہ گیا, آپ کے کلام پاک صحیح نہیں سنایا گیا, آپ کے مزہ نہیں آیا, بس یہ گناہ ہے, یہ بدعت ہے. پھر اگر آپ بانٹتے ہیں اور آپ کے دل میں کچھ نہیں, بھائی ہم خوشی منا رہے, ہمارے بچے نے کلام پاک سنا ہے, کوئی حرج نہیں, بدعت نہیں بنانی کوئی چیز. ہاں, ان کا سوال یہ ہے غصہ کم کرنے کے لیے کوئی دعا یا عمل. نبی نے تو عمل بتائے. دیکھو میں آپ کو دعا اور عمل دونوں بتاتا ہوں کیونکہ نبی کے بتائے ہوئے ہیں ساری بات. نبی نے تو فرمایا غصہ آئے تو اپنی پوزیشن بدل لو, بیٹھے تو کھڑے ہو جاؤ, کھڑے تو بیٹھ جاؤ, ورنہ لیٹ جاؤ. دوسرے یہ فرمایا کہ غسل کر لو, پانی پی لو. دیکھو اس کے پیچھے لاجک ہے, نبی کی باتوں کے پیچھے. غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے. شیطان جو ہے وہ آگ سے بنایا گیا, اور آگ کہیں لگ جائے تو آپ کیا استعمال کرتے ہو؟ تو آگ کا جو معاملہ ہے وہ پانی سے بجھتی ہے. تو آپ یا تو وضو کرو یا پانی پیو پیٹ بھر کے یا غسل کر لو, آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. گھر سے نکل جاؤ, پوزیشن بدل لو, کمرہ بدل لو, بیٹھے تو لیٹ جاؤ. تیسری بات یہ ہے کہ ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کیونکہ شیطان کی طرف سے ہے, پناہ چاہنی اللہ کی. دوسرے لا حول ولا قوت الا باللہ, کیونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد جو آپ کو توفیق ملی غصہ پینے کی وہ اللہ کی توفیق سے. لاحول کا مطلب یہی ہے کہ تمام قوت اچھائی برائی کی اللہ کے ہاتھ ہے. اور تیسرے ان للہ و انا الیہ راجعون, جسے اللہ کے پاس جانے کا یاد ہوگا اس کا غصہ رفو چکر ہو جاتا ہے, ہیبت میں رہنے لگتا ہے وہ. اگر اسے یہ یقین ہو جائے نا, دیکھو ہمیں چیزوں کا یقین تو ہے, بھروسہ ہمارا بہت کم ہے. میں تمہیں ایک قصہ سناؤں آج 2-3 منٹ کا. ایسا ہوا ایک آدمی نے 2 بلڈنگوں کے بیچ میں رسی باندھی بہت اونچائی پہ, آپ نے دیکھا ہوگا کرتب دکھاتے ہیں غیر ملکوں کے, اور اس نے اپنے کندھے پہ اپنا بچہ بٹھا لیا اور پھر چل کے اس رسی پہ دوسری بلڈنگ میں چلا گیا. نیچے سارے مطلب دم سادھے کھڑے تھے,
یہ تو گیا، آج نہیں بچتا ہے، اوپر سے بچہ ہی بٹھا رکھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس نے سب کو مخاطب کر کے نیچے مائک سے پوچھا کہ بھائی دیکھ لیا آپ نے، میں نے اسے پار کر دیا، اب آپ کو یہ یقین ہے کہ میں یہاں سے وہاں واپس چلا جاؤں گا؟ کہ 100% یقین ہے، جس طرح تو نے اسے پار کرا رسی کو ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ، 100% یقین ہے ہمیں کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ سب لوگوں کو یقین ہے، سب ہاتھ اٹھاؤ۔ سب نے ہاتھ اٹھا دیے کہ اچھا وہ لوگ ہاتھ اٹھاؤ کہ جو میں اپنا بچہ کندھے سے اتار رہا، جو اپنا بچہ اس پہ بٹھا دے میرے کندھے پہ۔ ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا۔ یہ تو یقین سب کو تھا کہ پار کر لے گا، لیکن بھروسہ نہیں تھا، اپنا بچہ دینے کو کوئی تیار نہیں ہوا۔ یہ جو بھروسہ ہے، یہ چاہیے اللہ کی آخرت پہ۔ تو اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ سے توفیق مانگو۔ قرآن میں اللہ نے کہا وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت علیہ انیب، کہ بنا اللہ کے آپ کو توفیق بھی نہیں مل سکتی۔ آپ یہاں جو بیٹھے نا، آپ بازاروں میں دیکھو کیسی خرافات چل رہی، یہ توفیق ہے اس کی کہ آپ یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ اس کی مہمان نوازی ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ اسے فرشتوں نے گھیر رکھا محفل کو۔ نبی کی بتائی بات ہے، میری بتائی ہوئی نہیں۔ تو کہاں خرافات اور کہاں آپ کی یہ باتیں کہ آپ اللہ رسول کی باتوں میں بیٹھے اور مزے لے رہے۔ مزہ نہیں آ رہا بھائی، اس میں ہی مزہ آتا ہے، وہ نیگیٹو مزہ ہے، یہ پازیٹیو مزہ ہے، مزہ تو اس میں بھی آ رہا۔ سوال یہ ہے کہ بہو کو ساس سسر کی اتباع کرنا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے ساس سسر کی اتباع کرنا بہو کو ضروری ہے؟ نہیں بھائی، کوئی ضروری نہیں، شریعت نے کوئی اس کے اوپر وہ نہیں ڈالا۔ لیکن اگر اپنے میاں سے محبت ہے، اپنے شوہر سے محبت ہے، تو اس کی محبت میں اگر وہ اپنے ساس سسر کی وہ خدمت کرتی ہے، اتباع کرتی ہے، کہنا مانتی ہے، تو اسے اجر بہت ملے گا، اس کی اولاد میں بھی، اور اس کا ہسبینڈ بہت خوش ہوگا اس سے۔ لیکن آپ ظلم کر کے اپنی وائف سے ان کی خدمت نہیں کرا سکتے، کیونکہ آپ نے نان نفقے میں 3 چیزیں طے کی ہیں: کھانے کو کھانا، پہننے کو کپڑے، رہنے کو گھر۔ اگر وہ الگ رہنا چاہتی ہے آپ کے ماں باپ سے، تو آپ کو اسے، مان لو ماں باپ بھی تو اس عمر میں آگے چڑچڑے ہو جانا، بہو کا خیال وہ نہیں کر پاتے جو اپنی بیٹیوں کا کرتے ہیں۔ ہر مشورہ اپنی بیٹی سے کریں گے، ہر معاملے میں اپنی بیٹی کو پوچھیں گے، ٹیلی فون پہ ساری باتیں اس سے ہوں گی خفیہ۔ اب بہو جو ہے وہ اپنے کمرے میں پڑی ہوئی روتی ہوئی اپنے ماں باپ کو یاد کرتے، ان کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ میں قسم کھا رہا، روز میرے پاس فون اس طرح کے کیس آتے ہیں کہ بچیوں کو اپنی ماں باپ سے بات نہیں کرنے دیتے۔ اتنے ظالم لوگ ہیں۔ ابھی تمہاری اپنی بچی نہیں ہے، تم دوسرے کی بچی کو لا کے تم نے ایسا کر دیا، کیا وہ اس لیے آئی تھی یہاں؟ تو اس لیے اللہ نے کوئی اس پہ زبردستی نہیں کی، بس نبی کی وہ حدیث ہے اس کے حساب سے خود فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ ٹیک اینڈ گیو والا معاملہ ہے کہ تیرے 3 باپ ہیں، ایک جس نے تجھے جنم دیا، ایک جس نے تعلیم دی، اور ایک جس نے بیٹی دی۔ اب جس نے اپنی بیٹی دے دی، اس نے اپنا سب کچھ دے دیا۔ تو اسی طرح سے لڑکے کے ماں باپ بھی بہو کے لیے ماں باپ کا ہی درجہ رکھتے ہیں، لیکن یہ وہی معاملہ ہے، اگر ساس اچھی ہے، سسر اچھا ہے، وہ بیٹی سمجھ رہے، تو کوئی بہو ایسی شاید ہی کوئی ہو ظالم کہ اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کریں، کیونکہ ایسا تھوڑی ہے، انسانی تو ہے۔ آپ اسے محبت دو، پلٹ کے دگنی محبت دے گی۔ آپ اسے نفرت دو، اگلے آنے والا پل اس کا ہے، بھئی آپ اور بوڑھے ہو جاؤ گے، اور ضعیف ہو جاؤ گے، ہولڈ آپ کے بچوں کے ہاتھ میں آ جائے گا سارا، پھر وہ بتاوے گی راستہ آپ کو۔ دیکھ لو کچھ دنوں کے بعد کی بات ہے، اور یہی ہوتا ہے گھروں میں۔ ایک بار بچوں کے ہاتھ میں ہولڈ آیا اور یہ ضعیف ہوئے اور انہوں نے بدلہ لینا شروع کرا، اب پچھلی یاد دلائے گی کہ تو نے تو فلاں کپڑے مجھے اتروا دیے تھے، میں وہاں فنکشن میں جا رہی تھی۔ تو اس طرح سے گھروں کے ماحول خراب ہوتے ہیں، ورنہ کوئی بہو ایسی نہیں ہے کہ جو پازیٹیو ریسپانس نہ کرے۔ عدت کو لے کے 2 سوال۔ اگر عورت خود سے خلا لے لے تو عدت کتنی ہوگی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ نکاح کے بعد اگر رخصتی نہ ہو اور اس سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تب عدت کی کیا صورت ہے؟ دیکھو، پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر کوئی خود خلا لے تو اس کی عدت، حضرت ثوبان بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے کہ ان کی وائف نے ان سے طلاق لی اور پھر یہ پوچھوایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری کتنی عدت ہوگی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 حیض ہے تیری عدت، 1 حیض عدت ہے اس عورت کی۔ 1 حیض کے بعد وہ بالکل آزاد ہے کہ وہ کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے۔
جیسے 3 حیض ہے نا، ویسے عام جو طلاق اگر مرد کوئی دیتا ہے اس کی 1 حیض ہے اگر کوئی خلا لیتی ہے۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ نکاح تو ہو گیا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور رخصتی سے پہلے وہ طلاق۔ ہاں، اس طرح کے کیس میرے پاس آتے ہیں کہ رخصتی پہلے نکاح کر لیں گے، رخصتی ہوگی نہیں، اور اس کے بعد طلاق مطلب بنتی نہیں بات، رخصتی کراتے نہیں لڑکے والے تو پھر طلاق لینی پڑتی ہے، تو ایسے میں عدت ہوگی نہیں ہوگی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر نکاح ہو گیا اور ہاتھ لگانے سے پہلے اگر آپ کو طلاق ہو گئی تو کوئی عدت نہیں ہے۔ ہاتھ لگانا یہ نہیں ہے کہ آپ انگلی سے ٹچ کر لیں، ہاتھ لگانا ہم بستری ہے۔ بہت سے گھر ایسے بھی ہیں کہ وہ چھوٹ دے دیتے ہیں اپنے بچوں کو نکاح کے بعد کہ وہ گھومے پھریں کسی ہوٹل میں، رات بھی گزار لیں، کوئی منع نہیں کرتا، جو جائز بھی ہے، مطلب ان کی بات غلط نہیں میں بتا رہا۔ رخصتی سے پہلے وہ مل لیتے ہیں، اگر وہ مل لیے لڑکا لڑکی رخصتی سے پہلے تب بھی عدت ہوگی، اور اگر وہ نہیں ملے اور رخصتی ابھی نہیں ہوئی طلاق ہو گئی تو پھر کوئی عدت نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ احقاف یا سورہ احزاب کی 39 نمبر آیت ہے، سورہ احزاب ہی کی ہے شاید۔ ہاں جی، اور ان کا سوال یہ ہے 4 مہینے پہلے طلاق دے دیا، بیوی کو نہیں بتایا تو عدت کب سے شروع ہوگی؟ بھائی میرے حساب سے اسی دن سے شروع ہونی چاہیے کہ جب اسے پتہ لگا، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے طلاق دے دی، کوئی باہر رہ رہا مان لو یا کچھ ہے، مگر میرے خیال میں اس کے بارے میں فتویٰ لینا چاہیے، پوری بات اس میں لکھ کے نا فائنل کہ وہ باہر تھا یا یہیں تھا، ان نے کس طرح چھپایا، کس طرح بتایا، تو پورا لکھ کے دیں تو علماء دین اسی حساب سے قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ دے دیں گے، کیونکہ یہ میرے نزدیک تو یہ جب عورت کو پتہ لگا جب سے، لیکن عدت عورت کی جب شروع ہوتی ہے جب منہ سے طلاق لفظ نکل جائے مرد کے، تو دونوں میں سے کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے علماء دین اسی ٹائم بتا دیں گے بھائی 4 مہینے بیت گیا، 10 دن اور عدت کر لیں، یا 3 حیض گزر گئے تیری عدت ہو گئی۔ مگر مجھے لگتا ہے لاجک یہ کہتی ہے کہ جب عورت کو پتہ لگا اسی دن سے اسے طلاق ہوئی تو اسے جب سے 3 حیض عدت کرنی چاہیے۔ جیسے 4 مہینے پہلے طلاق دے دی اور عورت نے سنا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، وہ ہو سکتا ہے باہر ہو نا غیر ملک میں، اوروں نے سن لیا ہو اور گواہ ہوں اس کے پاس۔ میں اسی لیے پزل ہوں، تو میں اسی لیے یہ بات کہہ رہا کہ انہیں فتویٰ لینا چاہیے اس معاملے میں کسی مفتی صاحب سے۔ نکاح کر کے رخصت کرتے ہیں اسی دن بھیجنا ضروری ہے۔ ان کا سوال یہ ہے نکاح کر کے رخصتی اسی دن ضروری ہے؟ نہیں بھائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا نکاح ہوا اور میرے خیال 2.25 سال بعد رخصتی ہوئی ہے، تو اس لیے اگر بعد میں بھی رخصتی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر جس طرح کا ماحول چل رہا ہے نا اس میں کیسز بڑھ گئے کہ نکاح کر لیتے ہیں رخصتی نہیں کراتے ہیں، پھر بعد میں منع کر دیتے ہیں، بچیاں لٹکی رہتی ہیں یا بدنام ہو جاتی ہیں، طلاق ہونے کے بعد ساری غلطی عورت کی نکلتی ہے، مردوں کی غلطی نہیں نکلتی، تو اس لیے میرے نزدیک تو یہ جو دور ہے فتنوں کا اس میں ادھر نکاح ادھر رخصتی، چل بھائی اپنے گھر کی ہو۔ لڑکے سے ان کا سوال یہ ہے کہ مہر لڑکے سے پوچھ کے بنوانے چاہیے، رشتہ داروں کے کہنے سے، لڑکے سے پوچھ کے اس کی حیثیت کے حساب سے۔ مہر ہے نا، مہر یہ ہاتھ کے ہاتھ دینے کا حکم ہے، یہ تو ہمارے علاقے میں چل گیا کہ بعد میں معاف کرا لیں گے یا بعد میں دیں گے، یہ تو قرض ہے، اگر مر گیا تو قرض دار مرے گا، اور قرض دار کی جنازے کی نماز پڑھانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا، تو اس لیے بچو، چاہے آپ کم رکھو اپنی حیثیت کے حساب سے رکھو، اور لیکن 2 نقد اسی رات میں، ہاتھ لگانے سے پہلے عورت کو اس کا حق دے دینا چاہیے۔ پھنسوا ہو گیا۔ ان کا سوال یہ ہے 3 بار کہنے سے 3 دفعہ ہوگی یا ایک ہی بار ہوگی؟ میرے خیال میں جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں نا اس علاقے کے علماء دین سے فتویٰ لے لینا چاہیے اس بارے میں، کیونکہ بات یہ ہے نا کہ میں کچھ کہہ دوں اور آپ اس حساب سے چل لو اور پھر آپ فتوے لیتے پھر وہ نہیں ٹھیک ہے، اس لیے اگر کوئی معاملہ ایسا آیا اللہ نہ کرے جو آئے، ایسے تو بچوں کیونکہ سب سے ناپسندیدہ کام ہے اللہ کا یہ طلاق کا معاملہ، تو کوئی ابھی ایسا معاملہ ہو تب میرے سے رجوع کرنا، فالتو میں ہم سوال کریں اور پھر اس پہ عمل نہ کریں تو وہ بھی گناہ ہوتا ہے۔
بس جی وما علینا الا البلاغ، انشاءاللہ باقی رمضان کے بعد